السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس دنیا کے اندر. نعمت اسلام کہو زبان سے. سوچو کبھی اس نعمت کا شکر ادا کیا ہے؟ ہر وقت اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر وقت ڈرنا چاہیے ہماری کسی بدعملی کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کر یہ نعمت ہم سے چھین نہ لے. سن رہا ہو بات کو؟ یہ واعظ بیان کے لیے ملا ہے آپ کو، اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے. اس نعمت کا حق ادا کرو، شکر ادا کرو. کون سی نعمت کا بولو؟ زبان سے بولو. نعمت اسلام. ہم کو شرک و کفر سے بچایا ہے اللہ نے، بتوں کے آگے سجدہ کرنے سے بچایا ہے، سورج کے پوچھنے سے بچایا ہے، گوبر کے پوچھنے سے بچایا ہے. طاقت اور سانپوں کو لوگ آگے پوچھتے ہیں. کیا کیا ہوتا ہے دنیا میں. درختوں کے آگے، قبروں کے آگے پوجنے سے، سجدہ کرنے سے بچایا ہے. اور ہم کو توحید کی نعمت دی ہے. کہاں کی نعمت دی ہے؟ ایک اللہ ہے، ایک اللہ، کوئی اس کا شریک نہیں. وہ سب کچھ کر سکتا ہے سب کچھ کے بغیر، اور ساری دنیا مل کے اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ ایمان سیکھنا ہے. اسے کہتے ہیں توحید. جتنے نبی اللہ نے دنیا کے اندر بھیجے ہیں، ہر نبی کا یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ پڑھو سب. لا الہ الا اللہ. لا مانے نہیں، الہ مانے جس کی عبادت کی جائے، جس کے آگے سر جھکایا جائے. لا الہ کوئی عبادت کے قابل و لائق نہیں. لا الہ کوئی الہ نہیں. آگے کیا بولو؟ الا اللہ، مگر ایک اللہ. تو ترجمہ تو محاورہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے بولو یہ سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکے گا. کوئی الہ ہے ہی نہیں. الہ جس کی عبادت کی جائے. معبود کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا.
امت تو کلمے کا ترجمہ بھی نہیں جانتی. ہاں تمہیں سکھایا نا, یاد رکھو گے. خوب پڑھا گھروں میں, ہر جگہ چلو, چلتے پھرتے ایمان والے کلمہ پڑھتے تھے, کلمے کا ورد کرتے تھے. بزرگوں کے واقعات پڑھو گے, کہیں 10,000 مرتبہ روز پڑھتے تھے, کوئی 25,000 مرتبہ اور ساری چیزیں ہماری تعلیم کی کتابوں میں لکھی ہیں, فضائل اعمال میں, فضائل صدقات میں, منتخب حدیث کے اندر. وہ سنے بیٹھ کے تو پتہ چلے نا. بھیا دیکھو فون تو بند کر دو, سارے فون بند کر دے بیٹا, سوئچ آف کر دے, فون سب سوئچ آف کر دو. ہاں اور دیکھو بہتر بات یہ ہے فون کو سوئچ آف کر دو. اور اگر تم آس پاس رہتے ہو, دور سے آئے ہوئے ہو تو بات دوسری ہے, آس پاس رہتے ہو, جب مسجد میں آؤ فون اپنا گھر پہ آفس میں رکھ کر آؤ. ارے انشاءاللہ تو کہتا یار. ہاں نماز کی حالت میں فون کا رکھنا تو اچھا نہیں ہے. یہ فون تو تمہیں نماز کے اندر بھی ڈسٹرب کرے گا. اب بیچارے اماموں کو ایک کام اور ہو گیا ہے, اماموں کا کام ہو گیا ایک اور. وہ کہتے ہیں بھائی سب موبائل فون اپنا سوئچ آف کر لینا. کہتے ہیں نہیں کہتے, پتہ ہے کس کی گھنٹی, کسی میں میوزک ہوگا, کسی میں کچھ ہوگا. ہاں خیر دیکھو بات بدل جائے گی, سب سوئچ آف کر دو بھیا, دھیان سے سنو, اور نماز کے وقت تو رکھ کے آیا کرو. اب یہ اسمارٹ فون جس کے پاس ہے, میرے پاس بھی ہے, اللہ معاف کرے, اس میں تو پتہ ہے کیا کیا ہوتا ہے. ہم دھوکے میں ہیں, جو چاہیں گے وہ دیکھیں گے. ہاں جی بند تو کر دیا, جو چاہیں گے وہ دیکھیں گے. تو یہ بتاؤ, یہ تمہارے ہاتھ میں تو آ گیا, اس کا کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہے؟ بولو, تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی کنٹرول نہیں. تم کیا 1 لاکھ کا موبائل خریدو, جو وہ چاہیں گے وہ تمہیں دیکھنا پڑے گا. تم اسکپ بھی کرنا چاہو گے وہ بھی نہیں کر سکو گے. سمجھو بات کو, کہ جنہوں نے بنایا ہے ان کے ہاتھ میں ہے, یہ جن کے ہاتھ میں آ گیا ان کے ہاتھ میں ہے. اس ساری دنیا کو اللہ نے بنایا ہے, اس کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. دھوکے میں مت رہو کہ ہتھیاروں سے کامیاب ہو جائیں گے, فوجوں سے کامیاب ہو جائیں گے, ہمارے پاس راکٹ ہوگا, ہمارے پاس یہ ہوگا وہ ہوگا. تو تم کیا کرنا پڑتے تھے؟ لا الہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی خالق نہیں اللہ کے سوا, کوئی مالک نہیں. اس ایمان یقین کو سیکھنے کی دعوت دی جاتی ہے ان اجتماعات کے اندر, اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے. صحابہ نے کلمے والے یقین کو سیکھا تھا. سیدھے بیٹھ جاؤ, آرام سے بیٹھ جاؤ, آلتی پالتی مارو, آرام سے بیٹھ جاؤ. ہاں یہ مت لگاؤ, اور سب میری طرف دیکھو, میں بھی تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں. صحابہ اکرام نے ایمان کہاں سیکھا تھا؟ اللہ کے راستے میں نکل کے. بولو کہاں سیکھا تھا؟ ارے بولو, اللہ کے راستے میں نکلتے تھے. اگر وہ اللہ کے راستے میں نکل کے ایمان نہیں سیکھتے اور پورے دین پہ نہیں چلتے اور دین کو نہیں پھیلاتے تو آج ہم اس مسجد میں بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے. انہوں نے مکے کو چھوڑا, مدینے کو چھوڑا, حضور نے بھی جاتے تھے بار بار. مان اللہ کے راستے میں سیکھا جاتا ہے. اس لیے جتنی دور جاؤ گے, جتنی دیر کے لیے جاؤ گے, اتنے ایمان کی حقیقت زیادہ سیکھو گے. سب کے لیے یہ, میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, ہر ایک کے لیے. سمجھ گیا نا بھائی؟ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میری طرف دیکھو یا ادھر دیکھو. سیدھے بیٹھو نا, سیدھے, بالکل سیدھے بیٹھو آرام سے. آگے بیٹھنے والوں کا ثواب بھی زیادہ ہے, وہ آگے بیٹھنے والوں کی بھیا دشواری بھی زیادہ ہے, پریشانی بھی زیادہ ہے, مجاہدہ زیادہ ہے. آگے بیٹھنے والوں کا لوگ شوق میں تو آگے بیٹھ جاتے ہیں, ثواب تو زیادہ ملے گا, لیکن بھائی مجاہدہ بھی ہوگا. کیوں؟ ان کو تو یوں کر کے سننا پڑے گا. گردن دکھے گی نہیں دکھے گی؟ بولو. اور ذرا سا بھی سوئیں گے بولنے والا ٹوکے گا, پیچھے کوئی سوئے گا تو ہمیں کیا معلوم. نہیں سمجھے بات کو؟ اس لیے پہلی صف میں کون کھڑے ہوں گے؟ دین سیکھو, سمجھا رہا ہوں میں تم کو. پہلی صف میں کون کھڑے ہوں گے؟ امام کے پیچھے.
کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا؟ بولو، ارے جواب تو دو، کوئی تو بول دو۔ پہلی صف میں کھڑے امام کے پیچھے خاص طور سے وہ لوگ کھڑے ہوں گے کہ اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے، وہ امام چلا جائے تو پیچھے سے ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھا دے پیچھے والے آدمی کو، وہ نماز پوری کرائے گا۔ جو امام کی جگہ نماز سنت کے مطابق پوری پڑھا کے دکھائیں۔ سمجھ میں آئے کہ ان کی ذمہ داری ہے۔ 3 رکعتیں امام صاحب نے پڑھا دی، صحیح ہے۔ عشاء کی نماز میں کتنے رکعتیں ہوتی ہیں؟ بولو دور سے بھیا۔ دیکھو جتنی بتیاں جل گئی اتنی کافی ہیں۔ اگر تمہیں پنکھا چلانا ہو، گرمی لگ رہی ہے تو چلا لو، بتی مت چلاؤ، بار بار ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ نہ باہر جلاؤ نہ اندر جلاؤ، بہت بتی ہے، کہو الحمدللہ۔ ہاں گرمی لگ رہی ہو کسی کو، بھیا پنکھا چلانا ہو تو خاموشی سے چلا لے اپنی طرف کا پنکھا۔ لیکن یہ دیکھ لو کوئی بیچارہ کمزور آدمی نہیں بیٹھا ہو، بغیر سویٹر کے بغیر اس کو سردی لگے گی تو کیا ہوگا؟ نہیں آئے؟ مسلمان خیال کرتا تھا اپنے پڑوسیوں کا، مسلمان خیال کرتا تھا اپنے پڑوسیوں کا۔ ہم خیال نہیں کرتے پڑوسیوں کا، ہم تو اپنے آرام کا خیال کرتے ہیں، لڑائیاں ہوتی رہتی۔ اب ونڈو ایسی لگا دیا، گرمیوں کے اندر جھگڑے آتے رہتے ہیں۔ اب چھوٹی سی گلی ہے، اب اس کی ساری گرمائی کہاں جائے گی؟ سامنے والے گھر میں۔ اس کے یہاں تو ایسی ہے نہیں بیچارے، تو غریب آدمی ہے، ہوتا رہا ہمیں نہیں پتا۔ ہاں مسلمانی زندگی سیکھو، پڑوسیوں کا خیال کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو، پاس میں بیٹھے والوں کا خیال کرو۔ ہمارے پاس جھگڑا آیا کہ وہ اے سی چلاتے ہیں لوگ، گرمی کا زمانہ ہے، ہاں اے سی چلا رہے ہیں، فجر میں بھی اے سی چل رہا ہے، اب کی نہیں گرمیوں کے دنوں کی بات ہے۔ سنو دھیان سے، تجھ سے کہانی نہیں ہے، تمہارے کام آئی ہوئی یہ باتیں، سب عمل کرنا اپنے گھروں کے اندر، بالداروں میں، خاندانوں کے ساتھ، محلوں کے اندر انصاف کی بات کرنا، انصاف کی۔ ہاں تو اب وہ کچھ لوگ بیچارے بوڑھے آتے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، باہر بہت گرمی ہے، اندر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، مسجدیں بند ہیں، جیسے یہ بند ہے۔ تو جھگڑا ہوا تو وہ کمیٹی کے جو صدر تھے نا، مسجد کی کمیٹی کے، وہ سمجھدار آدمی تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا، ان کے پاس آیا جھگڑا کہ آگے لوگ کہتے ہیں اے سی بند ہوگا، آدھے لوگ کہتے ہیں اے سی چلے گا۔ تو صدر صاحب سے ہم نے کہا، اچھا آپ نے فجر کی نماز پڑھی اپنی مسجد میں؟ وہ بیچارے کیا گئے، ادھر پڑھ لے، تم مسجد کی صدر ہو، مسجد کا جھگڑا تو آپ نمٹاؤ گے، سارے مسلمانوں کا خیال کرنا ہے آپ کو، سارے نمازوں کا خیال کرنا ہے۔ تو ہم نے ان کو سمجھایا، وہ گئے فجر کی نماز میں گئے، وہ دیکھا انہوں نے، لوگوں کو دیکھا، گرمی کو دیکھا، انہوں نے فیصلہ کیا۔ دیکھو انہوں نے کہا بھائی گرمی تو بہت زیادہ ہے، ایسی تو چلنا ضروری ہے، کیونکہ وہ خود ایسی میں رہتے تھے، جانتے تھے نا بات کو بھائی۔ لیکن کچھ بیچارے بوڑھے آتے ہیں، کچھ دوسرے آتے ہیں، تو بھائی تھوڑے سے ہوتے ہیں وہ، بھائی یہ اپنے گھر سے سویٹر کوٹ شال پہن کے آئیں، ایسے تو چلے گا تو ڈھک لئیے۔ اور ہم کچھ یہاں پہ رکھوا دیتے ہیں کوٹ ووٹ اور شالے وغیرہ، کوئی وہ بیچارہ ایسے کوئی آئے گا تو بھائی سردی لگے تو وہ اوڑھ لے، سردی لگے تو وہ اوڑھ لے، سب کا خیال رکھا گیا نا۔ ابھی موبائل سے آ رہے تھے، موبائل کے اجتماع میں گئے تھے، اجتماع ہوا تھا موبائل میں اجتماع ہوا تھا، 10 لاکھ آدمی جمع ہوئے تھے۔ کتنے بولو؟ 10 لاکھ تو وہ یہ بتا رہے ہیں، تو بہت زیادہ ہوئے تھے، اور 3000 سے زیادہ جماعتیں نکلی اللہ کے راستے میں، بیرون کی اندرون کی 5 مہینے کی، کتنے مہینے کی جماعتیں نکلی؟ ارے بولو 5 مہینے کی۔ اب سب سے پہلے ہم 5 مہینے کی تشکیل کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے۔ اب بولو تم میں سے آگے بیٹھنے والوں کو کتنے کو لگے ہوئے؟ آئی سنگ بات؟ وہ جو جن کے لگے ہوئے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں نہیں بیٹھنا آگے، ہم تمہیں سب معلوم ہے، وہ معلوم تو سب ہے، ان کی تشکیل ہوگی اس لیے نہیں بیٹھتے۔ اور جو اپنے آپ کو بچانا چاہے گا بچ جائے گا۔ کوئی کسی آدمی کو زبردستی جماعت میں بھیج سکتا ہے؟ بولو
जवाब दो, कोई भेज सकता है किसी को? अपने सगे बेटे को नहीं भेज सकता। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, सुनो ध्यान से, वो कहते हैं जवान बेटा हो गया, गलत हरकतों में पड़ गया, ना माँ बाप का ख्याल करता है, ना कारोबार से इतना करता है, मालदार का बेटा है। वो कहते हैं आप कितने पैसे ले लो, कितने पैसे ले लो, किसी तरह मेरे बच्चे को आप जमात में ले आओ। हम कहते भाई तश्कील ही तो करेंगे, अब वो नहीं जाएगा तो कैसे ज़बरदस्ती हाथ पाँव बांध के ले आएंगे उसके? हाँ, समझ रहा हूँ। बाप कहते, एक बाप तो आया, कहते इमाम साहब मैं आपको 50,000 रुपये रिश्वत नहीं, मैं आपको 50,000 रुपये इनाम देने को तैयार हूँ, किसी भी तरह मेरे बच्चे को पटा के आप अपने साथ ले आओ जमात में। अब बच्चा नहीं जाए तो क्या कर लेंगे भाई? वो जबरदस्ती ले भी जाए, भाग के आ जाएगा तो क्या कर लेंगे? नहीं आई समझे बात तुम्हारे? समझ रहा हो ना बात को? तो नियत तो कर लो, जाना है तुम्हें भी इंशाल्लाह 4 महीने के लिए। आगे वाले सब जाएंगे, नाम लिखाना, 5 महीने की तो तश्कील होगी। अब सुनो दूसरी बात, बात पे बात निकलती है। नौजवान बच्चा है, कारोबार भी करता है, बाप की दुकान पे बैठता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, 3 दिन की जमात में चला गया, नेक बन गया, बाप का हाथ बैठाता है दुकान पर। अब वो चिल्ले का नाम लिखाता है, 4 महीने का नाम लिखाता है तो उसका बाप जाने नहीं देता। वो रो रहा है, अब्बा को किसी तरह मना दो, अब्बा नहीं जाने देते, अब्बा नहीं जाने देते। अब्बा कहते हैं मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, मैं तुझे जमात में जाएगा क्या? हाँ, जमात वाले पहुंच गए, वो उसकी माँ को समझाने लगे तो उसकी अम्मा ने कहा मेरे बेटे के तो खाने कमाने के दिन है, तुम्हें और कोई नजर नहीं आता? इतने सारे मुसलमान हैं, सारे मौलवी मुल्ला मर गए, उनको भेजो ना इसको तो खाने कमाने के दिन है भी। क्या कहते हैं बोलो? अरे बोलो, इसकी तो खाने कमाने के दिन है, खाने कमाने के दिन है। हम में से किसी के खाने कमाने के दिन है? वो भाई एहसान की बात, ये बात सुनता हुआ आया था कि खा रहे हैं कमाने के लिए, यही कह रहे थे ना, और कमा रहे हैं खाने के लिए, यानी पखाने बनाने की मशीन बने हुए हैं। खाना किस लिए है? कि कमाना है, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे, कमाएंगे कैसे? कमाना किस लिए है? कि खाना है। हाँ, जिंदगी खाने के लिए दी अल्लाह ने, कमाने के लिए दी है। कुरान क्या कहता है? वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसानों जिन्नों, तुमको मैंने पैदा किया है सिर्फ अपनी इबादत के लिए। काहे के लिए पैदा किया? बोलो, सिर्फ इबादत के लिए। इबादत अल्लाह का हुक्म, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, इसको इबादत कहते हैं। वो जमातों में निकाल के सिखाया जाता है। समझ में आई ना बात? इसलिए हो रही मजलिस है। मैं क्या बात किया? अल्लाह की ताकत को समझो। हर नबी का यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ए दुनिया के लोगों, अल्लाह ने पैगाम देकर भेजा है हर नबी को, जिसने तुमको पैदा किया है, जो तुमको परवरिश करता है, छोटे बच्चे को बड़ा करता है, बड़े को जवान करता है, जवान उसकी शादी हो जाती है, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं, फिर वो दादा बन जाता है, नाना बन जाता है, फिर उसके कारोबार बच्चों के हाथ में आ जाता है, उसको घर में बिठा देते हैं, बिस्तर पर लेट जाता है, यहाँ तक कि खबर में चले जाता है। ये तो आम जिंदगी है। ये तो तब है जब मौत नहीं आए, वरना मौत तो कहीं भी आ जाएगी। मौत बोलो, आपसे मैं पूछूं आप कितने साल की हो? हर एक जवाब देगा मैं 20 साल का, मैं 30 साल का, मैं 50 साल का। और मैं पूछूं कि भाई कितने दिन की जिंदगी और है? बोलो भाई, कितने दिन और जिंदा रहोगे? ये तो बता दो भाई, बोलो तो सही। कोई कह सकता है? मौत को अल्लाह ने हर उम्र के अंदर रखा है। 1 महीने का बच्चा मर जाएगा, 1 साल का बच्चा, क्यों मरते नहीं मरते बोलो? 2 साल का बच्चा मर जाएगा, 5 साल का बच्चा मर जाएगा, जवान मर जाएंगे। समझ रहा हो बात को? हट्टा खट्टा नौजवान, शादी हुई है, 2 बच्चे हैं, सारा काम कर रहा है, कारोबार भी हाथ में सही कर रहा है, हाँ जी, उसको उठा लेंगे। और जो उसके दादा हैं सारी रात खांसते रहते हैं,
بستر میں پڑے ہوئے ہیں وہ نہیں مر رہے. پوتے کو اٹھا لیا اور دادا کو, اور کیا, یہاں تک کہ پریشان ہو جاتے ہیں گھر والے, میں بک بک کرتے رہتے ہیں بڑے میاں. تو بیٹے بھی کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. لو, حالانکہ کہا تھا اپنے ماں باپ کی, اپنے دادا کی کبھی بے عزتی نہیں کرنا. اپنے ماں باپ وہ تم کو کتنا ہی کچھ کہے اف بھی نہ کرنا. اف اف بولو, اف, ہاں اف بھی نہ کرنا. کوئی حافظ صاحب میں کون سی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے؟ ہاں ہاں اف بولا, ہاں اف بھی نہیں کرنا. اف کسے کہتے ہیں سمجھو. آپ کا کوئی آپ کا پیر دبا رہا ہے, آپ بڑا آدمی, آپ کا پیر دبا ہوا ہے, اسے معلوم نہیں, آپ برداشت کرو گے. اور کوئی ایسی مجلس ہے کہ آپ آواز نہیں نکال سکتے, سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے, کچھ بات ہے, تو آدمی جب برداشت کے قابل ہو جائے نا, برداشت سے باہر ہوتا ہے, اف تکلیف میں کہتا ہے نا, تکلیف میں کیا کہتا ہے؟ اف, کہ اف بھی نہ کرنا. اور ان کے سامنے جھک کے رہنا, ان سے نرمی سے بات کرنا. ہاں ہاں ابا جان آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو آپ کہیں گے وہ ہوگا. کیا کہنا ہے بولو؟ جیسے آپ کہیں گے ویسے ہوگا, جیسے آپ کہیں گے ویسے ہوگا. ہاں تو بھائی اپنے قرآن میں کیا دعا سکھائی؟ رب ارحمہما, پڑھو سب, رب ارحمہما, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ, اے اللہ سے کہ رب, اے اللہ میرے ان دونوں ماں باپ پر ایسا رحم کر دے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا ہے, بچپن میں پالا ہے. جن کے بچے ہوئے ہیں نا ان سے پوچھو کہ بچہ پیشاب کرتا ہے, بچہ لات مار دیتا ہے, ماں دودھ لے کے آئیے رکھا ہوا ہے کہ اس کو پلاؤں گی, وہ لات مار دیتا ہے, پورا دودھ گر جاتا ہے, اس کو بچاتی ہے, بستر گیلا کر دیتا ہے, تو وہ ڈانٹتی ہے اس کو, مارتی ہے. بولو بولو. باپ سے بار بار ایک ہی بات کو کہہ جائے گا بار بار, ابا یہ کیا ہے, بتا دیا بیٹے یہی ہے. ابا یہ کیا ہے, ابا یہ کیا ہے, تو باپ کے اس کے تھپڑ مارتا ہے کہ اتنی بار تو یہ بتا دیا. وہ تو بار بار کہے گا بچہ, ایسے بڑھاپے میں کہے گا, بڑے میں گئے ایک تو بات جو آپ تو بتا تو دیا, دماغ خراب ہو گیا تمہارا, پریشان کر رہا ہوں, تو نے گناہ کبیرہ کما دیا. کیوں کہا؟ ایک دوست آیا کہنے لگا میرے ابا کی بڑی عجیب بات ہو گئی ہے, وہ جو ہے جوتے چپل جو ہے سرہانے رکھتے ہیں تخت اس کے پاس, مانتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا تو بھی تو ایسا کرتا ہوگا بچپن میں, چھوٹے بچے کو نیا جوتا پہناؤ, ہاں وہ کہاں رکھے گا, چھپایا میرا جوتا ہے, ہاں وہ تکیے کے نیچے رکھے گا, تکیے کے پاس رکھے گا. بچہ کرتا ہے نہیں کرتا ایسا؟ بڑھاپے میں اللہ 55 سال کی عمر ہے تو بچپن میں پہنچ جائے گا آدمی. آیا ہوا 55 سال, بولو گیا بچپن میں. 55 سال والا 55 سال کی عمر میں کر دے, ان کے لیے نئے جوتے لا, نیا جوتا لا, نیا جوتا اگر بستر پہ بھی رکھیں گے تو کیا ہو گیا, 2 جوتے لا, 2-3 جوتے لا, وہ تو یہی کریں گے. ان بیچاروں کی عقل معروف ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے. اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں, ہاں دیکھو تم میں سے کچھ لوگوں کو میں, قرآن کی آیتیں, کچھ لوگوں کو بچپنے کے اندر اٹھا لوں گا, بالغ میں نہیں ہوں گے اوپر اٹھا لوں گا, موت دے دوں گا. کچھ کو بالغ ہونے کے بعد موت دوں گا. کچھ کی شادی ہونے والی ہے, رشتہ طے ہو گیا, کارڈ بڑھ گئے ہیں, وہ موت آ جائے گی, شادی رہ جائے. کچھ کو شادی کے 1 مہینے بعد موت دے دیں گے, بیوی کو دے دیں, بچے کس کو دے دیں. سب کے تذکرے, سب کے حالات قرآن نے بتائے کہ کچھ کو 40 سال میں دوں گا. اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ, کچھ لوگوں کو تم میں سے میں عمر کے ذلیل ترین حصے میں پہنچا دوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عمر کے کیا کہا؟
ذلیل ترین حصے میں، یعنی موت نہیں آئی ان کو، نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، پخانہ بستر پر ہو رہا ہے، ہاں بستر پہ پخانہ ہو رہا ہے، پیشاب ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتا انہیں، موت نہیں آ رہی، وہاں تک پہنچا دیں گے، چل بھی نہیں سکتے۔ ابھی ایک ہمارے بہار کے ایک ساتھی مل گیا، ان کو میں نماز پڑھ رہا ہے، آج کے دن کی بات ہے، تو اس نے مجھے سلام کیا، تو میں تو پہچانا نہیں، میں تم کون؟ میں فرید آباد میں رہتا ہوں، یہاں کیسے آئے؟ میرے گھر کے پاس۔ کہنے لگا وہ فلاں صاحب ہیں، ان کا پیشاب کی نالی بھی لگی ہوئی ہے اور مالدار آدمی ہیں اور پخانہ بھی اسی میں ہوتا ہے، بہت بہت چیزیں اس نے بتائی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں، یاد میں نہیں رہتی۔ کیتھرین کیا ہوتا ہے؟ کیتھرین؟ ہاں کیتھرین، وہ لگا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ ہے وہ ہے، تو میری وہ آتا ہے، میری کمپنی ہے ہیلتھ کیئر کی، میرا آدمی آتا ہے، آج کچھ زیادہ ان کی طبیعت خراب تھی تو میں ان کو چیک کرنے آیا ہوں، کیونکہ بہت عمر ہوئی ہے مالدار، لیکن اب پیشاب پخانہ گھر کا کوئی آدمی اٹھانے وہ تیار نہیں، پیشاب کرانے کو کب تک کرائے گا کوئی؟ بھی چل پھر نہیں سکتے۔ ہاں یہ آج کی بات ہے۔ میں اچھا بھائی میں تو بہت جلدی میں ہوں، تم مجھے اپنا نمبر کہنا، نمبر پھر بات تم سے بات کروں گا سمجھانے۔ دیکھو تم کو اللہ نے ہم سب کو صحت دے رکھی ہے نا، کہو الحمدللہ، کہو جاؤ کسی ہاسپٹل میں جاؤ، تمہیں ڈپارٹمنٹ دکھائی دیں گے، کتنے مسلمان ہیں کہ پیشاب بند ہوئے ان کا، نلیاں لگی ہوئی ہیں۔ کسی بھی ہاسپٹل میں جاؤ، کسی بھی ہاسپٹل میں جاؤ، گردے خراب ہیں ان کے، ہارٹ خراب ہے، کچھ خراب ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا دو نعمتیں سب سے بڑی ہیں، جو ان نعمتوں کا شکر ادا کرے گا وہ اللہ کی نصرت میں آ جائے گا، دین کا کام کرے گا، اور جن نعمتوں کا ضائع کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں۔ ایک صحت کی نعمت، کس کی نعمت بولو؟ صحت، کہ چلتے پھرتے ہو، دیکھتے ہو، آنکھوں سے دیکھتے ہو، کانوں سے سنتے ہو، صحت ہے یہ، چلتے پھرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، موٹر چلاتے ہو، گاڑی چلاتے ہو، سائیکل چلاتے ہو، مشینیں چلاتے ہو، صحت کی نعمت جب تک تو ہے، جب تک ہمیں صحت مند ہے۔ اور اگر مجھے بخار آ جائے گا اور بستر میں پڑ جاؤں گا تو میں موٹر چلاؤں گا، اسکوٹر چلاؤں گا، تھری ویلر چلاؤں گا، ٹیکسی چلاؤں گا۔ کیا کہہ رہا ہے یہ اشارے سے؟ آ جاؤ بھائی اور اندر ہو جاؤ، اللہ آپ کو خوش رکھے بھائی، آ جاؤ اندر ہو جاؤ، باہر جگہ کم ہو گئی، اوپر بھی آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، اللہ آپ بھائی آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، جتنا آگے آ جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں، بہت دیر سے اشارہ کر رہے تھے، آ جاؤ۔ ارے جتنا ہر آنے والا مسلمان قیمتی ہے، اللہ ہے کہ آنے والے کو قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ دیکھو سب آ جاؤ بڑھ جاؤ، جاؤ نہیں، اس لیے یہ ہے کہ بھائی کسی کو پیشاب آ رہا ہے تو مجبوری ہے، کیونکہ سردی کا زمانہ ہے نا، یا تو گرمی لگ رہی ہے، بھائی مجھے بھی اتار دو بھائی، یہ تو میں تو گرمی لگنے لگی، میں نیچے ہی پہنا ہوا ہوں، کہو الحمدللہ، اللہ کی نعمت ہے تو پہنو گے، اللہ نے دیے پہننے کے لیے۔ سوچا کرو کہ ہم کتنی چیزیں پہنے ہوئے ہیں، میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کتنی چیزیں پہنے ہو، سیدھا نام ہے تو دیکھو، ہاں ماشاءاللہ، آلتی پالتی مار لو آرام سے، یہ مت کرو، سب میری طرف دیکھو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جگہ دے دو، جگہ دے دو، بہت بڑا ثواب ہے ایمان والے کے لیے جگہ پیدا کرنا۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ دیکھو جگہ کا تعلق جگہ سے نہیں ہے، دل سے ہے، دل سے، دل سے ہے، دل سے۔ اسٹیشن میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ریل کے اندر، کوئی دوسرا آدمی آیا، جگہ دکھائی جائے گی، نہیں بھائی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، آگے جاؤ آگے جاؤ، پوری سیٹیں بھری ہوئی ہیں، 6 آدمی بیٹھے ہیں لمبی سیٹ کے اوپر، کوئی جگہ نہیں ہے، وہ آپ کا دوست دکھائی دے گیا، آپ کیا کہو گے؟ ارے بھائی تو آجا، سب ہو جائے گی، آجا سب آجا، میں دیکھا وہ ہوتا نہیں ہوتا، ارے بولو۔ اب سنو، تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، پھر وہ والی بات میں بتانا جو میں سنا رہا تھا تم کو، صحت والی۔ آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سنو، عمل کرو گے انشاءاللہ، زندگی بھر سب کو بتانا، عمل کرنا۔ مسجد کے اندر آپ بیٹھے ہوئے، مسجد خالی ہے، آپ صف میں بیٹھے ہوئے، ایک آدمی آیا، تو آپ اکیلے تھے، وہ دوسرا آدمی آیا، جگہ ہے مسجد ابھی بھری نہیں،
اور اس کے آنے پہ آپ نے اس کو دیکھ کے کہا آؤ بھائی آؤ، آؤ بھائی آؤ، اور آپ نے اس کے لیے جگہ چھوڑ دی، ادھر بھی جگہ خالی ہے ادھر بھی جگہ خالی ہے نا، بیٹھ سکتا تھا وہ، لیکن آپ نے اس کا اکرام کیا، کیا کیا؟ اس کی عزت کی، آؤ بھائی آؤ یہاں آ جاؤ، آپ نے جگہ چھوڑ دی۔ حدیث میں فرمایا گیا مسلمان کا اتنا اکرام کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے، یہ ہے مسلمانی، سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے جگہ دے دو سب کو، بیٹھ جاؤ۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں کیا بات کر رہا تھا میں؟ صحت، صحت سب سے بڑی نعمت ہے، کہ صحت اس لیے فرمایا گیا جو آدمی صحت کے زمانے میں نیک اعمال کرتا ہے، سنو دھیان سے حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، جو آدمی صحت کے زمانے میں جتنے نیک اعمال کرتا ہے، اللہ نے دے دی بیماری، اب وہ چھوٹنے لگے اعمال، صحت مند تھا، مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، اب بیمار ہو گیا، مسجد میں آ کے نماز پڑھو تو ایک نماز کا ثواب کتنے گنا ملے گا بولو؟ ارے بولو جلدی سے، 27 گنا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تو کتنا ملے گا؟ 27 گنا، جماعت کا ثواب الگ، ثواب زیادہ۔ اب بیچارہ گھر میں مسجد میں آ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، بیمار پڑ گیا، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، لیٹ کر پڑھ رہا ہے، تو اللہ صحت کے زمانے میں مسجد میں آ کے پڑھتا تھا، بیماری کے زمانے میں گھر میں پڑھ رہا ہے۔ صحت کا زمانہ تھا تو وضو کر کے نماز پڑھتا تھا، ڈاکٹروں نے وضو کرنے سے منع کر دیا، تیمم کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب تک یہ بیمار رہے گا، جب تک یہ معذور رہے گا، اس کو صحت کے اندر جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سمجھ گئے؟ اتنی بڑی نعمت ہے صحت۔ صحت کے زمانے میں جاتا تھا رشتہ داروں کو کھانا پہنچانے، غریب رشتہ دار جاتا تھا، اب کھانا تو ہے لیکن جا نہیں سکتا، کوئی نوکر ہے نہیں کیونکہ بیمار پڑ گیا، اپنی پھوپھی کے پاس جاتا تھا، اپنی خالہ کو کھانا دے کے آتا تھا، غریب کھانا ہے یہ تو جا نہیں پا رہا، کہ کیونکہ بیماری کی وجہ سے نہیں جا پا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو پورا ثواب دیں گے، فرشتوں سے کہیں گے جو کچھ صحت کے زمانے میں نیک اعمال کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے نہیں کر رہا، تو اس کا نامہ اعمال میں سارے وہی اعمال لکھو۔ ارے کہو الحمدللہ، الحمدللہ کہو، اللہ نے صحت مند بنایا ہے، صحت مند بنایا ہے۔ دوسری نعمت ہے فرصت، دوسری نعمت کیا بولو؟ فرصت۔ ارے کہو زبان سے، اللہ نے تم کو، مجھ کو، آپ سب کو دی ہے۔ اگر اللہ فرصت نہیں دیتا تم یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے، یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے، خدا نہ خواستہ تمہارے ابا تمہاری اماں کسی کی بھی ہاسپٹل میں ہوتی، ہاسپٹل میں ہوتی، ان کا سانس چل رہا ہوتا، ان کو بلڈ کی ضرورت ہوتی، تو تم یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے؟ بولو، جانا پڑتا۔ شریعت بھی کہتی ہے بھائی جاؤ وہیں نماز پڑھ لینا، ماں بیمار پڑی ہوئی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، سمجھ رہا ہوں نہیں سمجھ رہا بات کو؟ کہو الحمدللہ۔ کتنے سارے لوگ آنا چاہتے ہیں مسجد میں آ رہے ہیں، پیر پھسل گیا، کیلے کے چھلکے میں پیر پڑ گیا، بیچارہ گر گیا، گھٹنے پہ چوٹ لگ گئی، اب کہاں جائے گا؟ یہ مسجد آئے گا، ڈاکٹر کے جائے گا؟ اس کو ڈاکٹر نہیں جانا پڑے گا، جا بھائی پجامہ یہ پڑ گیا، خون بھی نکل گیا، وہاں جائے گا ڈاکٹر کے پاس۔ شریعت کے بھی حکم ہے پہلے جا کے پٹی کراؤ، اس کے بعد پڑھ لینا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لینا۔ ہاں سمجھ گیا نہیں؟ شریعت کیا حکم ہے؟ ہمارے ایک پروفیسر دوست کا انتقال ہو گیا، اب تو ان کا بھی ہو گیا، تو میں پڑھتا تھا یونیورسٹی کے اندر، علی گڑھ یونیورسٹی میں، تو ان کے والد صاحب اتنے بیمار ہو گئے گھر میں کوئی، کہ پیشاب پخانہ ان کو کرانا پڑتا تھا بستر کے اوپر۔ ہاں تو باپ کی خدمت بیٹا کرے گا یا بہو کرے گی؟ ارے بھائی کہاں جا رہا ہے؟ او بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ روکو، پیشاب بیٹھ جا، ابھی مطلب بتاتا ہوں، بیٹھ جا۔ اب اٹھنا نہیں کوئی بھی، میں تم سب کو ایک ایک کو دیکھ رہا ہوں، شیطان اٹھاتا ہے، شیطان جو اٹھے اسے نرمی سے بٹھا لو۔ کیا کرے وہ پروفیسر صاحب تھے نا، تو جہالت دین کو جانتے نہیں ہیں، بھائی بہو کیسے اپنے سسر کی خدمت کرے گی؟ بیٹا کرے گا،
باپ کی خدمت کون کرو گے؟ تم کرو گے اپنی بیوی سے کراؤ گے؟ ارے بولو. ہاں ہمیں کرنی ہے ہمیں. اللہ تم سب کے باپوں کو صحت عطا فرمائے. یہ امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. سطر کھولنا ہے، پجامہ کھولنا ہے، پاک کرانا ہے، پخانہ پاک کرانا ہے، ان کو نماز بھی پڑھوانی ہے. تو ان کا مسجد میں آنا بند ہو گیا. انہوں نے مسئلہ پوچھا تو مفتی صاحب نے بتایا بھائی نہیں، آپ میں اپنے گھر میں نماز پڑھو. کہاں نماز پڑھو؟ باپ کی خدمت کرو. 2 سال تک اپنے باپ کی خدمت کی ہے. پیشاب پخانہ اٹھایا پروفیسر نے. کس نے؟ ارے بولو. ہاں پروفیسر نے، جو کسی کا کچھ بھی نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں جا کے ایسے زندگی بدلتی ہے. خیر ان کے والد صاحب کو ہو گیا انتقال آخر میں. تو ہم لوگ گئے، اور لوگ بھی گئے خدمت میں. تدفین ہو گئی، نماز جنازہ کی نماز ہو گئی. رو جا رہے تھے بیٹھے ہوئے. ہم نے کہا سر اللہ نے آپ کو اتنی خدمت کا موقع دیا، آپ نے 2 سال تک اپنے باپ کی خدمت کی ہے، اللہ نے موت دے دی. موت تو اللہ دیتا ہے. موت کون دیتا ہے بولو؟ اللہ کی مرضی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کیوں اتنا غم کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں غم میں اس وجہ سے نہیں کر رہا، مرنا تو سب کو ایک دن مجھے بھی مرنا ہے. کہ پھر کہ افسوس یہ ہو رہا ہے مجھ کو، خدمت بھی کرتا تھا، بیٹھے بیٹھے ابا کو دیکھتا رہتا تھا محبت کی نگاہ سے. تو حدیث میں یہ آیا ہے جو بیٹا ایک مرتبہ اپنے باپ کو، بوڑھے باپ کو، بیمار باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. ایک وہ حج جو قبول ہو گیا. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا مصیبت مت سمجھو. ہاں جیسے اپنے بچے کو تو سب دیکھتے ہیں نا محبت کی نگاہ سے. بچہ کتنے بیمار ہو جائے، باپ کیا کہتا ہے، ماں کیا کہتی ہے، اس بچے کو میری عمر لگ جائے. ہاں وہ باپ اس حالت میں آ جائے تو میں دعا کرو اللہ تعالیٰ ایمان پہ ہاتھ پہ کر دے. تو کہنے لگے بیٹھے بیٹھے ابا کو دیکھتا رہتا تھا بس. نہ مسجد میں جانا، نہ کچھ کرنا، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، ان کی خدمت بھی کرتا رہتا تھا. بیٹھے بیٹھے ابا کو دیکھتا رہتا تھا، ایک مقبول حج کا ثواب ملتا رہتا تھا. اب ابا قبر میں چلے گئے، اس ثواب سے محروم ہو گیا. میں اس ثواب سے محروم ہو گیا. اللہ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد، اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ کسی آدمی پر جو حق ہے اس کے ماں باپ کا ہے. کس کا ہے بولو؟ ہاں ڈرایا گیا ہے. فرمایا تھا آپ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، زمانہ آئے گا قیامت کے قریب، زمانہ آئے گا قیامت کے قریب لوگ بیوی کی بات مانیں گے اور ماں کو نافرمانی کریں گے. فرمایا تھا زمانہ آئے گا قیامت کے قریب لوگ اپنے دوست کو اپنے قریب بٹھائیں گے اور باپ کو دور بھگائیں گے. باپ کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے، دوستوں کے ساتھ 4 گھنٹے بیٹھیں گے. سمجھ رہا ہو بات کو؟ بتایا گیا تھا کہ ان کی قدر کر لو. ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ زور سے بولو. جنت. اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے. باپ، آپ نے فرمایا، سنو حدیث کو، آپ نے فرمایا جنت کے دروازے 8 دروازے ہیں جنت کے، کہ سب سے بہترین دروازہ جنت کا تیرا باپ ہے. تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر، تیرا جی چاہے اس کو برباد کر. سمجھے نا بات کو؟ وہ زندگی سیکھنی ہے اللہ کے راستے میں نکلنی. تو اللہ کی طاقت پہ ایمان لاؤ، اللہ کے احکامات پہ ایمان لاؤ، سیکھو ایمان کو. ہر نبی کا یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ. اور اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے، فیصلہ اللہ کا ہوا ہے پہلے دن سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اور قیامت تک. جو کلمہ لے کے آئے گا، اللہ کو رب مان لے گا، ایمان کا ذرہ بھی لے کے آئے گا، تو ایک دن قیامت کے اندر جنت میں ضرور داخل ہوگا. تم الحمدللہ بھی نہیں کہہ رہے کوئی؟ تمہارے پاس کلمہ نہیں ہے کیا؟ ہے نا تو الحمدللہ تو کہہ لو.
ایسی بڑی نعمت دی اللہ نے، اور جس کے بعد کلمے کے بغیر ہوگا، چاہے بادشاہ ہو، چاہے فرعون ہو، چاہے شداد ہو، کوئی بھی ہو، پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، کلمے کے بغیر مرے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، ہماری چوائس میں نہیں ہے۔ ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی حکمت سے، ہم سے مشورہ نہیں کیا اللہ نے میں تمہیں پیدا کروں نہیں پیدا کروں، ہم سے مشورہ کیا ہے؟ بولو ہم سے مشورہ کیا ہے؟ تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمارے ماں باپ سے پوچھا ہے؟ ہمارے ماں باپ سے پوچھا ہے؟ جس کو اللہ نے جب چاہا، جہاں چاہا، جس جگہ چاہا پیدا کر دیا۔ سب اللہ کے بندے ہیں، پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ اب موت دینے والا کون ہے؟ بولو۔ موت دینے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی موت نہیں دے سکتا، چاہے بم گراؤ، چاہے راکٹ گراؤ، چاہے کچھ بھی کرو۔ اور اللہ نے ایسے ایمان والے دنیا میں پیدا کر رکھے ہیں جو کسی چیز سے نہیں ڈرتے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور ساری دنیا دیکھ کر ایمان میں داخل ہو رہی ہے۔ ہاں ہوتا رہے کچھ بھی، یہ دکھائی دے رہا ہے، تلوار سے مر گیا، گولی سے مر گیا، بم سے مر گیا، راکٹ سے مر گیا، اصل کس سے مرے گا بولو؟ اللہ کے حکم سے، جب تک اللہ نہیں چاہیں گے کچھ بھی دکھائے گا، اور کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے مر جائے گا آدمی۔ ہاں ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر۔ بول بڑھائے گئے مسلمانوں کے آج کہ اللہ کے ہاتھ دکھائے کو میں کچھ بھی دے، اللہ کا غیبی نظام ہے، غیبی نظام۔ موسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں کے واقعات میں اللہ نے یہ قصے ایمان کے بیان کیے ہمارے تمہارے لیے۔ ہاں اور سارے دنیا کے انسانوں کے لیے ایک طریقہ رکھا ہے اللہ نے، الگ الگ طریقہ کسی کا نہیں۔ انسانوں کے دنیا میں لانے کا طریقہ کیا ہے کہ ماں باپ ماں کی پیٹ میں انسانوں کو پیدا کرتے ہیں، اپنی قدرت سے پیدا کرتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں سب کا آنے کا راستہ ہے۔ جب تک اللہ پاک، ساری روحیں اللہ کی جمع ہیں، جتنے انسان دنیا میں آ چکے یہ روحیں بھی جمع تھی، جتنے آئیں گے قیامت تک، جتنے آئیں گے عالم ارواح کہتے ہیں اس کو، بولو عالم ارواح، اللہ کا خزانہ ہے عالم ارواح۔ سارے انسان جتنے اللہ کو پیدا کرنے ہیں، سب کو پیدا کر کے اللہ نے ان کی روحوں کو ایک بینک میں جمع کر دیا عالم ارواح کے اندر۔ بچے کو پیدا اللہ پاک اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارے باپ کو، آدم علیہ السلام کو میں نے مٹی سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ مٹی کو، ان کا پتلا بنایا، ہاں مٹی سے۔ اور اللہ تعالیٰ مٹی کا ہی محتاج نہیں، مٹی کس سے پیدا کی؟ اے بولو اللہ نے۔ تو اللہ بغیر مٹی کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ مٹی بھی مخلوق ہے، مٹی بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ ہاں سنو، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پہلے نے فرمایا اللہ نے اپنی روح ان کے اندر ڈال دی۔ جب روح ڈالی تو جسم میں پھڑپڑائی روح۔ یسألونک عن الروح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، اور یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ روح کیا ہے، تو آپ نے وہاں سے جواب آیا قل الروح من امر ربی۔ آپ ان سے کہہ دیے، یہ نہیں سمجھیں گے کہ روح میرے رب کا حکم ہے، روح میرے رب کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے آ جائے گی۔ ان کو جواب پیچھے بیٹھے ہوئے، اللہ کے حکم سے آ جائے گی، اور جس دن اللہ موت دیں گے اللہ کے حکم سے نکال دیں گے، فرشتہ نظر نہیں آئے گا۔ ہاں سارا غیبی نظام ہے اللہ کا کہ تم کو کیسے پیدا کیا۔ اللہ نے بتایا تم کو میں نے ایک گندے نطفے سے پیدا کیا، من ای شیء خلق۔ انسان تو کرتا ہے، سچی بات کو نہیں سمجھتا، کس چیز سے میں نے تجھ کو پیدا کیا۔ ایک جملے میں من نطفہ، ارے پڑھو سب، قرآن کی آیت ہے، سورہ عباسہ میں، من ای شیء خلق، تجھ سے پیدا کی، کس سے پیدا کیا؟ کہ تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا۔ نطفہ، ماں اور باپ جب آپس میں ملتے ہیں اور وہ مل کے جو دونوں کی اسپم منی مل جاتی ہے، ماں کے پیٹ میں جمع ہو جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں نطفہ۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ بولو نطفہ۔ سمجھ میں آئی؟ تو اللہ کا کہیں کہا میں نے تم کو خون سے پیدا کیا، میں نے تم کو علق سے پیدا کیا، مضغہ سے پیدا کیا، سارے اسٹیجز آف پروڈکشن ہے۔
سمجھ رہے ہو بات کو؟ کہیں آدم علیہ السلام کو مٹی سے، تو دیکھو مٹی سے اللہ نے اناج پیدا کیا. کیا پیدا کیا بولو؟ اناج، مٹی سے. قرآن نے فرمایا افرأیتم ما تحرثون، ارے میرے بندو انسانوں، تم یہ نہیں سوچتے جو تم کھیتی باتی کرتے ہو، گیہوں بوتے ہو، چاول بوتے ہو، اس کو اصل میں کون اگاتا ہے؟ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ پوچھتے ہیں. کسان اتنا سا کام کرتا ہے کہ گیہوں کے دانے کو، چاول کے دانے کو، سبزی کے دانے کو مٹی کے نیچے دبا دیتا ہے. وہی دبا دیتا ہے نہیں دبا دیتا بولو؟ یہی تو ہوتا ہے پوری دنیا میں، آج تک ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا. نہیں تو بیج کو کس نے؟ کسان نے، مٹی کے نیچے. اب بتاؤ اللہ تعالیٰ اس کے ہی محتاج نہیں ہے کہ کسان کے بیج بونے کے محتاج ہے؟ اللہ محتاج ہے کسان کے بیج بونے کے؟ ارے بولو نہیں ہے. جاؤ پہاڑوں پر بڑے بڑے درخت کھڑے ہوئے ہیں، کوئی کسان ہاتھ میں بھی نہیں گیا. وہاں پہ جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں، بڑے بڑے درخت پیدا ہوتے ہیں. جنگلوں کے اندر جاؤ، ہوتے نہیں ہوتے بولو؟ ہاں، اللہ نے سسٹم بنایا ہے. آج کسان نے زمین، کیا بتاؤ آگے کا سارا کام کون کرتا ہے؟ اس مٹی کے نیچے جو بیج دبایا ہے کسان نے، اس بیج کو کون پھاڑے گا؟ کسان ہی اللہ. ارے بولو اللہ پھاڑیں گے. اس بیج کو پھاڑیں گے، ننھی سی کوپل نکلے گی، سخت زمین کو چیر کر اوپر کون لائے گا؟ کسان ہی اللہ. ارے بولو اللہ. اللہ لائیں گے. اس کوپل کو بڑا کون کرے گا؟ اس پہ شاخ کون بنائے گا؟ شاخ میں برانچز جو ہوتی ہے کون بنائے گا؟ اس میں دانے کون پیدا کرے گا؟ پھر جو پانی تم کھیتی کو دیتے ہو، اللہ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ یہ پانی تم نے پیدا کیا یا میں نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. سورج کی گرمی سے اس پودے کو کون پکائے گا؟ اللہ. چاند کی روشنی کون پہنچائے گا؟ ہواؤں سے تمہاری کھیتی کو کون لے لاتا ہے؟ کہ اللہ. سب کچھ اللہ کرتے ہیں. افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. تم دھوکے میں پڑے ہوئے، یہ ہمیں اصل ہم اگانے والے اللہ کہتے ہیں. پکی پکائی کھیتی ہے، فلڈ آ گیا ختم ہو گئی، بجلی گری ختم ہو گئی، آگ لگ گئی ختم ہو گئی. اللہ کیا ہے؟ اللہ پیدا کرنے والے ہیں. پھر وہ گھر کے اندر آئی، غذا آئی، بیوی نے کھائی، مرد نے کھائی. کیا کھایا؟ کھانا کھایا. کیا کھایا؟ روٹی کھاؤ، دال کھاؤ، چاول کھاؤ، سبزی کھاؤ، کچھ بھی کھاؤ. زمین سے تو پیدا کی اللہ نے، وہ انسان نے کھایا. اس کا خون کون بنائے گا؟ بولو. پخانہ کون بنائے گا؟ پیشاب کون بنائے گا؟ پسینہ کون بنائے گا؟ ارے بولو جلدی سے. اللہ. خون اللہ نے بنایا. خون سے اللہ نے بھی کیا بنایا؟ منی بنائی. کیا بنائی؟ منی بنائی، اسپم بنایا. دونوں میں، مرد نے ہی بنایا، عورت نے ہی بنایا. تو پیدا کرنے والے اللہ ہے. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. نطفہ قرار ہو گیا. اب اس بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر جو نطفہ ہے، دو خون کے بوند سے اور منی سے خون کا اکٹھا ہوا ہے دونوں کو. اب اس کو کیا اللہ اپنی قدرت بتاتے ہیں ساری قرآن کے اندر. اس خون کو ہم نے نطفہ بنایا، نطفے کو پھر ہم نے جمع ہوا خون بنایا، جمع ہوئے خون کے اندر ہم نے لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کے اندر پھر ہم نے ہڈیاں پیروئی. کون پیرو رہا ہے؟ بولو اللہ. ہاں. اور 4 مہینے کے اندر 4-5 انگل کا بچہ بن کے تیار ہو گیا، ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہا ہے. نہ ماں کو پتا ہے نہ باپ کو پتا ہے کہ اب بچے کے کان بھی بن رہے ہیں، اب بچے کی آنکھیں بن رہی ہیں. پتا ہے ماں کو، باپ کو پتا ہے. اب دل بن رہا ہے، اب کلیجی بن رہی ہے. ہاں. اب گردے بن رہے ہیں، اب پھیپھڑے بن رہے ہیں. سمجھ رہا ہوں؟ ہاں. اللہ کی قدرت کو سوچو. ہم بندے ہیں، اللہ کے بندے. قرآن نے بتائی ہیں یہ باتیں. اللہ کے بندے ہیں. 4 مہینے کے اندر بچہ تیار ہو جاتا ہے. ابھی بچے میں جان نہیں پڑی. اب اللہ، یہ تو اللہ کا نظام میں ہمیں نظر نہیں آئے گا. ڈاکٹر دیکھیں گے. کس سے دیکھیں گے؟
کیا کیا کریں گے بولو؟ الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے. کیا کرائیں گے؟ الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے اور دوسری چیزیں لگائیں گے. بچے کی ہارٹ بیٹ بھی دیکھیں گے. ہاں سب کچھ ہو گئے کہ بچہ ہونا ہے سیدھا ہے کیا ہے. کچھ اڑ نہیں سکتے. وہ علاج کریں گے کہ 4 مہینے میں تیار ہو جائے گا. اب اس میں روح کون ڈالے گا بولو؟ اللہ. اللہ کا غیبی نظام شروع ہوگا. عالم ارواح سے روح آئے گی اس کی جو بچے کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اور کون لے کے آئے گا روح؟ فرشتہ. کون لے کے آئے گا؟ فرشتہ. بھیجنے والے اللہ میاں نظر نہیں آتے. لانے والا فرشتہ نظر نہیں آتا. آنے والی روح نظر نہیں آتی. سب غیبی نظام ہے اللہ کا. وہی غیبی نظام مرنے کے بعد ہوگا جس کی تیاری کے لیے تم کو یہاں جمع کیا ہے. سنو دھیان سے. اللہ کا غیبی نظام ہے. وہ فرشتہ آئے گا اس کی ماں کے پیٹ کے اندر وہ بچہ تیار ہوگا 4 مہینے میں اور روح ڈال کے چلا جائے گا اللہ کے حکم سے. اور 2-3 باتیں لکھ دے گا جسے کہتے ہیں تقدیر. کیا کہتے ہیں بولو؟ تقدیر لکھ دی گئی ہے. سب سے پہلے یہ لکھا جائے گا آج اتنے بجے اتنے ٹائم پر روح ڈالی جا رہی ہے. کتنے سال کے بعد کتنے بجے کتنے سیکنڈ پہ یہ روح نکالی جائے گی. کل نفس ذائقۃ الموت. لکھ دیا بس. نہ 1 سیکنڈ 1 منٹ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. اس کا رزق لکھ دیا. نیکے بختے سب لکھا جاتا ہے. اب کب ڈالے گا یہ روح کسی کو نہیں پتا. نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا. ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا. ڈاکٹر کیا کہیں گے؟ وہ تو روح ڈالنے کے بعد جب بچہ پیٹ میں حرکت کرے گا نا وہ ہاتھ رکھیں گے دیکھیں گے مشینیں لگائیں گے. وہ کہ ہاں روح پڑ گئی. کیا کہیں گے؟ روح پڑ گئی الحمدللہ بچہ زندہ ہے. اگر روح نہیں پڑی تو وہ کہیں گے بھائی 5 مہینے ہو گئے ابھی تک کوئی حرکت نہیں ہو رہی. وہ تو کہیں گے نا وہ 6 مہینے ہو گئے یہ تو بچہ. وہ کہیں گے الٹرا ساؤنڈ کریں گے وہ کیا کیا کریں گے MRI کریں گے جو کچھ ہوتا ہے کرتے رہو کچھ بھی کرو کہ اندر بچہ مر گیا. کیا ہو گیا بولو؟ بچہ مر گیا. اب کیا کرنا پڑے گا؟ بولو دور سے بولو نا. کہیں اب تو اس کو آپریشن سے نکالنا پڑے گا. ہاں ورنہ ماں بھی مر جائے گی زہر پھیل جائے گا. تو موت کو اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر بھی رکھا ہے. دھوکے میں مت رہو موت کا بھائی. ہاں تو خطرہ ہے فوراً نکالو ورنہ ماں مر جائے گی. شریعت بھی کہے گی ہاں نکالو. اس کا طریقہ بتلایا گیا پورا. بچہ مردہ پیدا ہوا ہے تو اس کو کیا کرا جائے گا. سمجھ میں آئی بات نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سمجھ لو ہم سب کے مرنے کا وقت مقرر ہے ہم کو نہیں معلوم. یہ بھی اللہ کا کرم ہے. نہ تم کو معلوم نہ مجھ کو معلوم. معلوم ہو جاتا 2 دن کے بعد مرنا ہے. اچھا یار مرنا یہ تو سب سے بدلہ تو لے لوں 2-4 کو مار کے مروں. مرنا تو ہے. ساری انسانیت خطرے میں پڑ جاتی. کہو الحمدللہ. ہاں سمجھ میں آ گئی بات. اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے مر گئے اب مر گئے اب کیا ہوگا بولو؟ جلدی سے کوئی تیار ہوگا اپنے گھر میں باپ کو رکھنے کے لیے ماں کو رکھنے کے لیے بیوی کو رکھنے کے لیے؟ اور جلدی سے نکالو. سسٹم اللہ کا ہے. اللہ نے حکم بھی یہی دیا ہے کہ اپنے گھروں کو کوئی کہ میں تو اپنے گھر کے اندر اپنے باپ کی قبر بناؤں گا. کیوں بھائی میرا گھر ہے میرا باپ مر گیا میں تو اپنے گھر میں بناؤں گا. تو آپ اجازت دو گے محلے والے؟ بولو گورنمنٹ اجازت دے گی؟ اللہ نے منع کر دیا ہے. اللہ نے منع کیا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ. ایک تو یہ حکم ہے یعنی کسی کی قبر نہیں بنے گی گھر میں. قبر کہاں بنے گی؟ ارے بولو قبرستان میں. سب کی قبر قبرستان میں بنے گی. صاف بات ہے. آؤ جی ہے گرم ہے پانی یار ٹھنڈا تو اور گڑبڑ کر دے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور پھر کیا کہا؟ دوسرا مطلب سمجھ لو اب تم. وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. اب استقبال قبرستان میں تم جاؤ فاتحہ پڑھو درود شریف پڑھو ان کا ثواب کرو مغفرت کی دعا کرو.
وہ قبر والے تمہارا اکرام کریں گے کوئی؟ بولو بھائی، وہ تمہیں چائے پلائیں گے، پانی پلائیں گے؟ تم کیا 2 گھنٹے قبرستان میں رہو یا 4 گھنٹے رہو؟ وہ تمہاری اشارے سے آپ پہنچتا رہے گا، لیکن تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ. سمجھ میں بات آ گئی؟ تو اپنے گھر کو قبرستان نہیں بناؤ کا دوسرا مطلب کیا نکلتا ہے؟ جیسے قبرستان میں نہ کسی کو کوئی کھلاتا ہے پلاتا ہے نہ اکرام کرتا ہے، اپنے گھروں کو ایسا مت بناؤ. آنے والے کا اکرام کرو، آنے والے کو پانی پلاؤ، چائے. ارے کہو تو صحیح انشاءاللہ. ہاں ہاں، جو اللہ پر رسول کا ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے آنے والے مہمان کا اکرام کرے. ہاں، ہمارے صوفی جی تھے، دلی کے ذمہ دار تھے، امیر تھے. وہ کہتے تھے بھائی اگر کسی کو تم کھلاؤ پلاؤ نے، گھر میں کوئی آدمی آ گیا یا ہم کسی کے گھر میں گئے، اس نے پانی کو بھی نہیں پوچھا، کچھ بھی نہیں پوچھا، چائے کو بھی نہیں پوچھا، ابے ایسا لگتا ہے جیسے قبرستان سے آ رہے ہیں واپس. سمجھ میں آ رہے ہیں یہ بات تمہارے؟ قبرستان سے کھا پی کے آتا ہے؟ ارے بولو. ہاں، تو اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ. دوسرا حدیث میں کیا گیا؟ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتے رہا کرو، نفل نماز گھر میں. ارے بولو، گھر میں نفل نماز پڑھتے رہا کرو. نفل نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو. سب سے لمبی راتیں ہیں آج کل کی. آج کل کی راتیں جو ہیں نا، دلی کی بات کر رہا ہوں، دلی کی سب سے لمبی راتیں ہیں. ابھی صبح صادق ہو رہی ہے 5:43. آج 44 پہ ہوگی شاید یا 43 پہ، اور بڑھتے بڑھتے پہنچے گی 5:52 تک پہنچے گی. آخری اس کی ہے 24 جنوری ہے. ابھی تو دسمبر چل رہی ہے نا، 24 جنوری تک ٹائم بڑھتا رہے گا. تہجد کا ٹائم صبح صادق سے ہے. صبح صادق سے پہلے پہلے تہجد ہوتی ہے. کون انشاءاللہ پڑھیں گے؟ ہاں، سب سے لمبی راتیں ہیں. اور اس کے بعد بھی 1 ہفتے تک بڑھے گا، پھر ایک ہفتے میں 1 منٹ بڑھے گا، پھر ایک دن میں بڑھے گا 1 منٹ. تو گھروں میں تہجد کی نماز پڑھو. دوسری بات تمہیں ایسی بتاتا ہوں، آج سے عمل کرو گے. فجر کی نماز پڑھنے والے سنو، جو نہیں پڑھتے وہ تو یہ نیت کر لو ہر حال میں فجر کی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ. اس اجتماع کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے، جو مسلمان ہے اور کوئی بھی ہو، سب سے پہلے یہ نیت لے کے جائے کہ آج کے بعد سے اپنی 5 وقت کی نماز کوئی بھی قضا نہیں کروں گا انشاءاللہ. سب تیار ہو انشاءاللہ؟ اس اجتماع کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ نماز. جو ایمان لاتا تھا حضور کے زمانے میں، سب سے پہلے اس کو کیا سکھایا جاتا تھا؟ بولو، نماز سکھائی جاتی تھی. اللہ کے رسول سکھاتے تھے. وہ قیامت میں سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ نماز کا حساب ہوگا. جس کی نماز اچھی نکلی اس کے باقی اعمال بھی اچھے نکلے ہیں. جس کی نماز خراب نکلی آگے بھی خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے. کہیں بھی ہے تو کارخانے میں ہو، ملازمت میں ہو، کہیں بھی ہو، اگر مسجد پاس ہے مسجد میں پڑھو. وہاں آنے کی یاد بھی دیتا وہیں پہ پڑھو. لیکن میں پڑھوں گا جلدی سے پڑھو، نماز نہیں چھوڑو. اور سنو، تمہارے مطلب کی بات بتا دوں آپ میں. حدیث میں آتا ہے، سننے کی روایت ہے کہ جو آدمی فجر کی 2 سنتیں ہوتی ہیں نا بھائی، فجر کی، اور 2 فرض ہوتے ہیں. فجر کی سنتیں پڑھنا بہت ضروری ہے. کون انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے کبھی؟ وہ تو فجر کی سنتیں پڑھنا بھی سنت ہے موقعہ. اور دوسری سنت یہ ہے کہ ان سنتوں کو اپنے گھر پر پڑھو. کہاں پڑھو بولو؟ اپنے گھر پہ تو وہ پڑھے گا جو پہلے سے اٹھا ہوا ہو. سمجھے؟ اس کی فضیلت کیا بتائی کہ تمہارے 3 فضیلتیں. جو آدمی فجر کی سنتیں اپنے گھر سے پڑھ کر جائے گا، ایک تو اس کے رزق میں برکت دی جائے گی، رزق میں برکت. دوسرا سنو دھیان سے، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. بیوی سے بھی لڑائی ہے، بچوں سے بھی لڑائی ہے، کسی نہ کسی سے ہوتی رہتی. ہر چیز کا حل دین کے اندر ہے. یہ دین کامیابی کے لیے دیا گیا ہے. دنیا و آخرت کے ہر مسئلے کا حل ہے. اس دین کو سیکھنے کے لیے کہتے ہیں بھائی کب تک کرنی ہے بات، میں تو بھول بھی گیا تھا، بتا دینا. ہاں تو سمجھ رہا ہوں. تیسری سنو، پہلی بات کیا ہے؟
پہلے کیا بتائی تھی؟ فجر کسی نے گھر میں پڑھو تو کیا ہوگا؟ ہم سب چاہتے نہیں چاہتے رزق میں برکت ہو، ٹھیک ہے. دوسرا اس کے لڑائی، گھر کے لڑائی جھگڑے. تیسرا اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کرنے کی توفیق دیں گے کہ ایمان پہ خاتمہ ہوگا. کس پہ خاتمہ ہوگا؟ ایمان پہ خاتمہ ہو جائے. سمجھ رہا ہو نا؟ اسے 4 مہینے کے لیے، 5 مہینے کے لیے تشکیلیں، پورا دین سمجھنے کے لیے، پورا دین سمجھنے کے لیے. ابھی تو ہم کو دین کی ہوا بھی نہیں لگی. علماء سے اس لیے درخواست کرتے ہیں ہر سال لگاؤ، 1 سال لگاؤ، 1 سال لگاؤ. علماء سے کہتے ہیں 1 سال اللہ کے راستے میں جاؤ. پہلا سال ہندوستان کے اندر پورا 1 سال پھرو. یہ نہیں کہ علماء جاہل ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ علماء جب اللہ کے راستے میں پھریں گے، جب اللہ کے راستے میں اور عالم جائیں گے تو امت کا جہل ان کے سامنے آئے گا کہ امت کتنی جہالت میں ہے. امت نماز کے فرض بھی نہیں جانتی. میں نے تو تمہیں اس لیے بتایا تم دیندار ہو جایا تھا، لوگ جب بیٹھے ہو کہو الحمدللہ، اور جماعتوں میں گئے ہو تو بتایا کتنا سیکھنا ہے. اس لیے امت کی جہالت سامنے آئے گی. لوگوں کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے. کیا یاد نہیں ہے؟ کلمہ بھی یاد نہیں ہے. کلمہ یاد ہے تو اس کے معنی نہیں معلوم. ہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا مفہوم نہیں معلوم، اس کا مطلب نہیں معلوم. اللہ کے راستے میں نکلو گے یہ سب سیکھو گے. اور جب علماء امت میں پھریں گے تو ان کو اپنے علم کا بہترین مصرف نظر آئے گا کہ ہمارے علم کی امت کتنی پیاسی ہے. وہاں الیاس صاحب کہتے تھے میرا دل چاہتا ہے ہر جماعت کے اندر ایک عالم ہو، ہر جماعت کے اندر. اس لیے عالم بھی خوشامد کرو اپنے ساتھ جانے کے لیے. مولوی صاحب ہم جلدے کی جماعت میں جا رہے ہیں، آپ بھی چلیے ہمارے ساتھ، ہمیں اللہ کچھ سکھا دینا. امت ان کی خوشامد کرے گی. ہر جماعت میں ایک عالم ہو جو ان کو دین کی موٹی موٹی باتیں بتائے گا جو یہ نہیں جانتے، اور ایک قاری ہو جو ان کو قرآن صحیح طرح پڑھنا سکھائے گا. قرآن صحیح طرح پڑھنا سکھائے گا، نماز سکھائے گا، ساری چیزیں. عالم نماز سکھائیں گے. ابھی تو نماز بھی نہیں سیکھی. ہمارے ساتھ کالج کے بچے، اسکول کے بچے جاتے ہیں، سنو دھیان سے، میں ختم کرنے والا ہوں. وہ تو یہ پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں نا، جو IFS وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں، انسٹیٹیوٹ اور کوچنگ سینٹر میں رہتے ہیں، وہ بھی سنو دھیان سے. ایسے بچے جماعتوں میں جاتے ہیں، بیچارے کا ماحول ہوتا نہیں ہے، نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ اردو پڑھی. پبلک اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالونیز میں رہتے ہیں، مالدار لوگوں کے لوگ ہیں، جوان ہو گئے چلے جاتے ہیں، جماعت میں آ گئے تو ان کو نماز بھی نہیں آتی. لیکن ہوشیار بہت ہوتے ہیں، ذہین بہت ہوتے ہیں. تو وہ 2 دن کے اندر کیا 1 ہی دن میں پوری نماز سیکھ لیتے ہیں. 2 دن میں پوری نماز سیکھ لی. اللہ اکبر سے نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بولو اللہ اکبر سے. ہاں جی. وہ ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ سلام پر. کہ اللہ اکبر سے لے کر نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک جو کچھ اللہ کے رسول نے پڑھنے کو بتایا ہے اور پڑھ کے دکھایا ہے وہ ساری چیزیں سیکھو، سب سیکھو. ہاں سلام پھیرنے تک ساری چیزیں سیکھو. ثنا پڑھی جاتی ہے. کیا پڑھی جاتی ہے؟ بولو. باندھی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. آگے پھر علم شریف ہے، سورہ فاتحہ ہے، پھر کوئی چھوٹی صورت ہے، پھر رکوع ہے، سجدہ ہے. رکوع میں کیا پڑھا جائے گا، پہلے قاعدے میں کیا پڑھا جائے گا، دوسرے میں کیا پڑھا جائے گا، سب چیزیں سیکھو. ہاں پوری نماز. تو لڑکوں نے وہ تو 2 دن میں سب چیز سیکھ لی. علم شریف بھی یاد کر لی، صورتیں بھی یاد کر لی، وہ ترجمہ بھی دیکھ لیا نماز کی کتاب میں. رکوع میں کیا پڑھتے ہیں یہ بھی سیکھ لیا. اور دوسرے دن مجھ سے کہنے لگے امیر صاحب ہم نے پوری نماز سیکھ لی ہے، التحیات بھی سیکھ لی. التحیات کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ درود شریف، وہ بھی سیکھ لیا، یاد کر لیا. جو جن کو نہیں ان کو یاد کر لیے ساری چیزیں سن لو. درود شریف کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، وہ بھی سیکھ لیا. اور وتر کے اندر دعا قنوت پڑھی جاتی ہے، وہ بھی سیکھ لی. اب وہ کہہ رہے ہیں بہت اس سے دونوں تھے کہ امیر صاحب سب کچھ سیکھ لیا 2 دن میں، پوری نماز یاد ہو گئی. 2 تھے جماعت کرنے کے بعد بتا رہا ہوں دیکھو. تو میں نے کہا میں ان کو کیا بتاؤں. میں نے پوچھا پیارے یہ تو بتا 4 رکعت نماز پڑھی کہ؟ ہاں 4 رکعت پڑھی ہے، سب چیز پڑھ کے سنائے فر 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 فر. تو میں نے اس سے پوچھا اللہ میں کتنی دیر بعد یاد ہے؟ اللہ نماز میں اللہ کتنی دیر یاد آئے؟ کتنی بار اللہ میں یاد آئے نماز میں؟ ارے کیا پوچھا بولو؟
ہاں تم بھی سوچ لو، نماز میں دکان یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ نماز میں کیا یاد کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا اللہ میاں کو یاد کرنا کیا مطلب؟ میں نے یہی تو پوچھ رہا ہوں، نماز میں اللہ میاں کتنی دیر یاد آئے، کتنی بار یاد آئے؟ کہنے لگا آپ نے کب بتایا تھا اللہ کو یاد کرنا ہے؟ آپ نے کب بتایا تھا؟ میں نے کہا یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، اس نے تو میری غلطی نکال لی۔ وہ دوسرا جو بیٹھا ہوا تھا نا، وہ کیا کہہ رہا ہے سنو، امیر صاحب آپ نے نہیں بتایا تو کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اللہ میاں کو یاد کرنا ہے۔ اوہو، میں نے کہا یہ تو اس سے بھی آگے بھائی۔ اب میں نے اس کو سنو قرآن کیا ہے، تمہیں بھی سناتا ہوں، یہ تو میرے تمہارے لیے ہے، قصے کہانے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے کہ 5 مہینے 4 مہینے کیوں لگانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، پڑھو سب، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ حدیث میں وہ نماز ہی کیا جس میں اللہ یاد نہیں آئے، وہ نماز ہوئی، سب کچھ یاد کر لیا، اللہ میاں کو یاد۔ ارے وہ کہہ رہا تیسرے میں نے سن 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 کتنا انتظام کیا اللہ نے اللہ کو یاد کرنے کا، کہ نماز شروع ہوگی کس سے ہوگی؟ زور سے بولو اللہ اکبر۔ کیوں بھائی اللہ یاد آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ ہاں سوچ لو تم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہو۔ ارے اللہ سب سے پہلے جو نماز شروع ہوتی ہے فرض ہے اللہ اکبر کا کہنا، تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، ہاتھ باندھے۔ وہ اشارے سے کیا کیا؟ اشارے سے دیکھو انگلیاں یوں رہے، نہ بچھی ہوئی نہ کھلی ہوئی، اصلی حالت میں، اور یوں کرو کانوں تک، یہاں تک بڑا پڑا، یہاں تک اٹھاؤ، یہاں تک اٹھاؤ، آخری حد یہ ہے، اور یوں کرو، یوں کیا کرو؟ ارے کر کے تو دیکھو، یوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا، ساری دنیا کو، دنیا کو تو چھوڑ کے آ رہا ہو تو مسجد میں، اپنی دکان چھوڑ کے آ رہا ہو، اپنا گھر چھوڑ کے آ رہا ہو، اپنا کاروبار چھوڑ کے آ رہا ہو، کہ ہاں وہ تو دنیا کو چھوڑا ہے، اب دنیا کے خیال کو بھی چھوڑنا ہے، سب کو پیچھے پٹک دیا، دنیا کے خیال کو بھی چھوڑ دو، یہ کیا؟ یہ اللہ اکبر، ہاتھ باندھے، اب تم اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بیٹا؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سب سے پہلے کیا پڑھو گے؟ میں نے دیکھ اللہ کتنا یاد کراتے ہیں، کیا پڑھو گے؟ بولو زور سے بولو، سب بولو سبحانک اللہم، آپ سب کہو سبحانک اللہم۔ اے بغل یہ سنو پہلا جملہ کیا ہے؟ پہلا جملہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم، پہلا لفظ، اے اللہ تو پاک ہے، کا مانے تو کو، تم کو، آپ کو، یوں کو، اللہ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ دیکھ اللہ کتنا یاد کرا رہا ہے پہلے ہی جملے میں، سبحانک اللہم، اے اللہ آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں۔ پہلے میں اللہ سے کہہ رہا ہوں، اللہ سے کہہ رہا ہوں، تو اللہ یاد نہیں آئیں گے؟ بولو چل، پہلے میں یاد نہیں آیا، دوسرا جملہ کیا ہے؟ بولو وَبِحَمْدِكَ، ساری حمد ساری تعریف تیرے لیے ہے اللہ، تیرے لیے ہے۔ یہ ہمیں یاد کرایا جا رہا ہے، اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ آگے بڑھو، تیسرا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام بہت مبارک ہے، تیرا، آپ کا، تم کا، تجھ بھی کو، سمجھ رہا ہوں؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، آگے کیا ہے؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ، آپ کا نسب سب سے اونچا اعلیٰ ہے، اور آگے کیا ہے؟ بولو وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، تیرے علاوہ ہر غیر کی عبادت نہیں کرنی، صرف تیری عبادت کریں گے، تو ہی عبادت کے قابل ہے، تیرے غیر کی عبادت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا پڑھو گے؟ بولو اعوذ باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ میں بھی اللہ ہے، اللہ پڑھنا چاہتا ہوں شداد مردود سے، اللہ یاد آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ چاہے آہستہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھو، امام صاحب بھی پڑھیں گے، اور دور عشاء کی نماز ہوگی، مغرب کی نماز ہوگی، فجر کی نماز ہوگی، تو امام صاحب پڑھیں گے الحمدللہ، پڑھو سب، ارے پڑھو زور سے پڑھو، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالم کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، سارے عالموں کا رب ہے۔ اللہ یاد آئیں گے نہیں آئیں گے؟ بولو ہاں، آگے چلو بھائی، اس کے بعد کیا ہے؟
اب بھی نام یاد نہیں آیا تو کون رب؟ کیسا رب؟ الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے، معاف بھی کرتا ہے، مہربانی بھی کرتا ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور آگے پڑھو، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے قیامت کے دن کا۔ لمن الملک اليوم، قرآن نے کہا لمن الملک اليوم، آپ بتاؤ، سارے بادشاہ، وزیر، پریزیڈنٹ اور سب طاقت والے سب سے کہیں گے، سب کو موت دے دیں گے، تب پوچھیں گے بتاؤ آج کے دن کا کون مالک ہے؟ تو کوئی زندہ ہو تو جواب دینا، سب کو تو مار دیا۔ تو پھر جواب دیتے اللہ پاک، للہ الواحد القہار، ایک اللہ جو وحید ہے، اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ اللہ نے مالک کہا ہے، اللہ نے جج نہیں کیا اپنے آپ کو، فیصلہ کرنے والے نے کیا۔ جج کو تو انصاف کا فیصلہ کرنا پڑے گا، اور مالک کیا کرے گا؟ مالک تو معاف بھی کر دے گا اور دے دے گا اپنے پاس سے۔ ہاں جی، آپ کا نوکر ہے، اس نے پیسے چرا لیے گلے میں سے، کہیں سے نوکر ہے آپ کا، تنخواہ آپ دیتے ہو، وہ اس کی چوری پکڑی گئی، ایسی غلطی ہو گئی، معاف کر دیے۔ کیوں چرائے تھے تو نے؟ اس نے کہا جی میری بیوی بیمار تھی، بچہ ہونے والا تھا، دوائی کی ضرورت تھی، میں واپس دے دوں گا۔ مالک جو تھا مالک ہے، جا میں نے معاف کر دیا تجھ کو، جا معاف کیا، خور ختم کر، تیری بیوی بیمار تھی اس لیے چرایا تھا، لے 2000 روپے اور لے۔ ایسا ہے اللہ، قیامت میں کہو الحمدللہ، اس اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس اللہ کو نہیں سمجھ رہے جو اتنا رحیم و کریم ہے، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ آگے کیا فرمایا؟ ایاک نعبد، سے اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو۔ انشاءاللہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو بندوں کو دو، اللہ سے مانگو بندوں کو دو، اللہ سے مانگو ماں باپ کو دو، اللہ سے مانگو بچے کو دو، اللہ سے مانگو، اللہ سے لو، رشتہ داروں کو دو، غریبوں کو دو، فقیروں کو دو، محتاجوں کو دو۔ دینے والا بنایا تھا، مسلمان لینے والا بن گیا۔ کیا بن گیا؟ لینے والا۔ کیا کہتے ہیں؟ اجی جماعت میں آپ کو کچھ ملتا ہے؟ آپ کے ٹکٹ کے پیسے کون دیتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی جو ہم کو دیتا ہے وہ تجھے بھی دے دے گا، چل کے دیکھ لے۔ کھلا کام ہے، کوئی بھی آیا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، سارا مجمع ارادہ کرے، ایک آدمی میں اٹھے، دیکھو سب کی تشکیل ہونی ہے، کہو انشاءاللہ۔ پہلے تشکیل ہوگا تمہارے سامنے تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کام کتنا آ رہا ہے، کتنا ضروری ہے۔ جن بھائیوں کے 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے ہیں، وہ بھائی کھڑے ہو کے آگے بیٹھے ہو، بیچ میں ہو، پیچھے ہو، سب بیٹھے رہنا۔ پہلے سب ارادہ کرو، تشکیل تک کوئی آدمی نہیں اٹھے گا، کہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب بولو پہلے 5 مہینے کی جماعتیں ہندوستان سے باہر جائیں گی، 1 لاکھ روپیہ خرچ کم سے کم ہے۔ آج کل ٹکٹ مہنگا ہوگا، ویزے کی کاروائی مہنگا ہو گئی، صحیح ہے، اور سب چیز مہنگائی ہے۔ 1 لاکھ سے کم میں بات نہیں بنتی، 5 مہینے لگانے اللہ کے راستے میں۔ اور وہ تو وہ جائیں گے جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، 2 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، وہ کھڑے ہو کے 5 مہینے کے نام لکھاؤ۔ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ ایک آدمی کا خرچہ ہے۔ اپنی جان اپنا مال، کہو اپنی جان اپنا مال۔ اسکوٹر کس کا چلاتے ہو؟ اپنا چلاتے ہو، یہ دوسرے کا چلاؤ گے؟ تمہارے تو چاہو طرف ہے نا یہاں پہ شو روم اسکوٹروں کے، جاؤ بیچ لو۔ اسکوٹر خرید لیتا ہے معمولی آدمی 1 لاکھ کی، 1.5 لاکھ کی، پتہ ہے کتنے لاکھ کی۔ ہاں، اللہ کے راستے میں لگانا ہے تو 5 مہینے کے بجائے باقی سب لوگ بیٹھے رہنا، ان کے دام آنے دو، تم اٹھنا نہیں، کوئی نہیں، کہو انشاءاللہ۔ سب کو ٹائم ملے گا، نماز کا، استنجا کا، سب چیز کا، انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ 5 مہینے کے نام لکھاؤ کھڑے ہو گئے، جن کے 3 بعد 4 مہینے لگ گئے، جو پہلے بیرون میں گئے تھے 3 سال ہو چکے، عدد سماتے ہیں ہر 3 سال کے بعد 1 سفر بیرون کا کرو، لکھاؤ سب کے سب، اللہ تمہیں قبول فرمائے۔ 5 مہینے کی نقد جماعت بن جائے گی، دسمبر میں نکلے، جنوری میں نکلے، آخری تاریخ ہے عیدگاہ جو آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ ہر سال اجتماع ہوتا ہے، 24 25 26 کو اجتماع ہوگا، وہاں سے ساری جماعتیں جائیں گی۔ ابھی سے تیاری کرو، اللہ کے راستے میں جانا ہے انشاءاللہ۔ کھڑے ہو کے بولو، پہلے کھڑے ہو جاؤ 5 مہینے کے لیے۔ کون کون کھڑے ہوتے ہیں؟ خوش نصیب بھائی 5 مہینے کے لیے بولو، بھائی اللہ تمہیں خوش رکھے، لکھو بھائی نام، کھڑے ہو بیٹھے ہو، دوسرا سال کا لکھو، میں نے اور بولو، نام لکھ لیا، بیٹھ جاؤ اور بولو۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أعز الإسلام والأنصار اللهم أعز الإسلام والأنصار وأذل الشرك والأشرار اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين اے اللہ تم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ یہ سارا مجمع تیری محبت میں تیرے دین کی باتیں سننے کے لیے آیا ہے ان کے آنے کو قبول فرما عصر سے مغرب تک مغرب سے اب تک یہ تیری بڑائی کی باتیں سن رہے ہیں وہ کوئی ان کا مقصد نہیں ہے اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں تو نے وعدہ کیا ہے تیرے دین کی نسبت پر جو لوگ جمع ہوتے ہیں تیرا ذکر کرتے ہیں تو ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے ہم تو سب گنہگار ہیں اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حدیثوں کی بھی خوشخبریاں دی گئی ہیں اس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف اور پوری امت کے گناہ کو معاف فرما دے ہم اپنی طرف سے بھی پوری امت کی طرف سے بھی معافی مانگتے ہیں ہم کو بھی معاف کر دے پوری امت کو معاف کر دے پوری امت کو معاف کر دے ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما ہماری مغفرت فرما ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما ان کی قبروں کو نور سے منور فرما اور جن کے ماں باپ قبر کے عذاب میں گرفتار ہیں اے اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا دے ہمارے ماں باپوں کو بھائیوں کو بہنوں کو قبر کے عذاب سے بچا دے بقیہ کے درجات بلند فرما ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں دونوں زندہ ہوں یا کوئی ایک زندہ ہو اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما ان کی عمروں میں برکت عطا فرما ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کی اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا اے اللہ سب اللہ ہمارے ماں باپ کی ہمارے نانا نانی کی دادا دادی کی ایمان کے رشتوں کے اوپر کے رشتوں میں جو سب ایمان کے ساتھ گئے ہوں سب کی مغفرت فرما اور جو زندہ ہوں ان کی عمر میں برکت عطا فرما اے اللہ ان نوجوانوں کی آمد کو تو قبول فرما اس میں ہر طرح کے نوجوان ہیں پڑھنے والے بھی غیر پڑھے لکھے بھی کام کرنے والے بھی اے اللہ ان کی جوانی کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دے ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو اس علاقے کو پھر ایمان والوں سے دوبارہ سے آباد فرما اے اللہ سب کو معاف فرما دے اور جو ہمارے غیر بھائی ہیں ان کو بھی ہدایت دے دے اے اللہ ان کو بھی جہنم سے بچا لے ہم کسی کا برا نہیں چاہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ایمان ایک ایک انسان کو اے اللہ آپ رحمت بن کے آئے تھے ایک ایک انسان کے لیے ایک ایک انسان کو جہنم سے بچانا چاہتے تھے اے اللہ ہمارے اللہ برادران وطن کو بھی ہدایت دے دے ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا دے اللہ انسانیت پہ اندر سے ظلم اور اللہ تشدد اور لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما دے پوری امت جہاں جہاں
زندگی گزار رہی ہے، پوری امت کو اپنی امن کی چادر میں لپیٹ لے. لڑائی جھگڑا خون فساد بمباری سب کچھ سب سے حفاظت فرما دے. تو حفاظت کرنے والا ہے، تیری حفاظت کافی ہے. اے اللہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا تب بھی اب تیرے محتاج ہوتے، تجھ سے ہی مانگتے. اب تو کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. امت بے بس ہے، امت مجبور ہے. تو غریب محتاج رحم کرنے والا، کمزور اور ضعیفوں کی مدد کرنے والا، پوری امت کی جان کی مال کی ایمان کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت کا فیصلہ فرما. اے اللہ دنیا کی تمام مساجدوں کی حفاظت کا فیصلہ فرما، ہمارے تمام مدرسوں کی حفاظت کا فیصلہ فرما. اب تو ہمارے گھر بھی خطرے میں آ گئے. اللہ اس بلڈوزر کی عذاب سے مصیبت سے پوری امت کو بچا لے. جو کچھ ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس کو عافیت کے ساتھ ختم کر دے، امن و امان کو قائم فرما دے. پوری دنیا میں امن و امان کو قائم فرما. پوری امت کو اپنی حفاظت کی چادر میں لپیٹ لے. پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بھائیوں کو جنہوں نے نام لکھا ہے ان کا نام لکھانے کو قبول فرما. ان کو پورے عالم میں تیرے دین کا کلمہ لے کے جائے اور دنیا سے ظلم و ستم ختم ہو، اس کے لیے ان کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی دنیاوی حاجات کو پورا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما. ہمارے رشتہ داروں میں، ماں باپ میں، اولاد میں، بچوں میں، بوڑھوں میں جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما. پوری امت کو صحت دے دے. جو رزق و کاروبار کی تنگی میں گرفتار ہیں برکت والی روزی عطا فرما. اے اللہ جن کے کاروبار مندے کی زد میں آ گئے اے اللہ ان کے کاروباروں میں برکت عطا فرما. جنہوں نے ایگزام دیے ہیں اللہ ان کے امتحانات میں ان کو بہترین کامیابی عطا فرما اور آخرت کے امتحان کے لیے قبول فرما دے. تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما. جنت الفردوس کا ہمارے لیے فیصلہ فرما. تمام امور ہمارے انجام کو خیر فرما. تمام حالات کو درست فرما. دنیا کی زندگی بھی بنا دے، آخرت کی زندگی بھی بنا دے. دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما دے. دارین کی عافیت مقدر فرما دے. اللہ جو بچے اور بچیاں نکاحوں کی عمر کو پہنچ چکے ہیں ان کے لیے نیک و سادہ رشتوں کا انتظام فرما. نکاحوں کے بعد آپس کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے الگ الگ زندگی گزار رہے ہیں، خاندانوں میں الفت و محبت پیدا فرما کے ان کے گھروں کو دوبارہ سے آباد فرما. اس وجہ میں جس بھائی کی جو مسئلہ ہے، جس کی جو پریشانی ہے، جس کی جو حاجت ہے آپ جانتے ہیں. کوئی بھی مانگے اللہ دینے والے تو صرف آپ ہی ہیں. سب کی آمین کی برکت سے سب کے مسائل کو حل فرما. جس کی جو جائز تمنا ہے اے اللہ اس جائز تمنا کو پورا فرما. ہم سب کو حج بیت اللہ سے بار بار مشرف فرما. جن بھائیوں پر حج فرض ہو گیا ہے ان کو اپلائی کرنے کی اور درخواست دینے کی توفیق دے، ان کو حج کرنے کی توفیق دے. اور اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت بار بار ہم کو نصیب فرما. جس بھائی نے دعاؤں کو لکھا یہ کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ سکے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. یا حضور وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، اذان پڑھ دو بھائی. وضو خانہ اوپر بھی ہے اور استنجا وغیرہ اوپر بھی ہے. جلدی سے جلدی جو ہے وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں. نماز جو ہے جلدی سے جلدی شروع کر دی جائے گی انشاءاللہ.
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله देखो माशाल्लाह मुफ्ती साहब कहाँ हैं इमाम साहब सारा मंजमा बैठा रहा वुज़ू है हम वुज़ू कर लें तो 4 रकात पढ़ लें सब 4 रकात उसके बाद जमात हो जाएगी इंशाल्लाह ठीक है भाई चलो माशाल्लाह देखो और अब मजमा बैठा रहा वुज़ू से कहो अल्हम्दुलिल्लाह बस इतने लोगों का वुज़ू आएगा 4 रकात पढ़ लो
پیچھے سے جو ہے اشارہ کر دیں کہ فارغ ہو گئے ساتھی. وضو کر رہے ہیں لوگ ابھی؟ کر رہے ہیں ابھی کچھ لوگ.